الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، ایک بار پھر پروگرام بات ہے پچھلے زمانے کی ہم لے کر حاضر ہیں، اور الحمدللہ آج ایک بار پھر ایک ایسی قوم کی بات کریں گے جس میں ہمارے لیے سبق ہے۔ ہم ناظرین سائنس کی کتابوں میں تو پڑھتے ہیں کہ انسان بندر سے ترقی کر کے انسان بنا، یہ اسلامی نظریہ بالکل بھی نہیں ہے، لیکن تاریخ کے سینے میں ایک ایسا خوفناک واقعہ بھی دفن ہے جو اس نظریے کو مکمل طور پر الٹ دیتا ہے۔ یہ کہانی ان لوگوں کی ہے جو ترقی کر کے انسان نہیں بنے، بلکہ اپنی ذہانت اور چالاکی کی وجہ سے اللہ کا حکم نہ مان کر راتوں رات انسان سے جانور یعنی بندر بنا دیے گئے۔ یہ واقعہ ہے بحر احمر کے کنارے بسنے والے شہر ایلا کا، جہاں 70,000 انسانوں نے اللہ کے قانون میں ایک ایسا سراغ تلاش کرنے کی کوشش کی جس نے انہیں صفائے ہستی سے ہی مٹا دیا۔ سوال یہ ہے کہ وہ کون سا گناہ تھا جس کی سزا موت نہیں بلکہ مسخ یعنی شکلیں بگڑ جانا تھی۔ آج اسی رات سے ناظرین پردہ اٹھائیں گے۔ روایت ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام کی قوم کے 70,000 آدمی عقبہ کے پاس سمندر کے کنارے ایلا نامی گاؤں میں رہتے تھے، اور یہ لوگ بڑی فراخی اور خوشحالی کی زندگی بسر کرتے تھے۔ شہر ایلا میں رہنے والے بنی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ نے ہفتے کا دن عبادت کے لیے خاص کرنے اور اس دن تمام دنیاوی مشاغل ترک کرنے کا حکم دیا، نیز ان پر ہفتے کے دن شکار حرام فرما دیا۔ جب اللہ تعالیٰ نے ان کی آزمائش کا ارادہ فرمایا تو وہ یوں ہوا کہ ہفتے کے دن دریا میں خوب مچھلیاں آتی اور یہ لوگ پانی کی سطح پر انہیں دیکھتے تھے، جبکہ اتوار کے دن مچھلیاں نہ آتی تھی۔ شیطان نے ان کے دل میں وسوسہ ڈالا کہ تمہیں مچھلیاں پکڑنے سے منع کیا گیا ہے، لہذا تم ایسا کرو کہ دریا کے کنارے بڑے بڑے حوض بنا لو اور ہفتے کے دن دریا سے ان حوضوں کی طرف نالیاں نکال دو، اور یوں ہفتے کو مچھلیاں حوض میں آ جائیں گی اور تم اتوار کے دن انہیں پکڑ لینا۔ چنانچہ ایک گروہ نے یہ کیا کہ جمعے کو دریا کے کنارے کنارے بہت سے گھڑے کھودے اور ہفتے کی صبح کو دریا سے ان گھڑوں تک کی نالیاں بنا لی، جس کے ذریعے پانی کے ساتھ مچھلیاں ان گھڑوں میں قید ہو گئیں، پاٹس بن گئے ناظرین، اور اس میں مچھلیاں سیٹرڈے والے دن آ گئیں اور اتوار والے دن انہوں نے اس کو نکال لیا، اور یہ کہہ کر اپنے دل کو تسلی دی کہ جناب ہفتے کے دن تو ہم نے مچھلی کو پانی سے نہیں نکالا۔ حالانکہ دیکھا جائے تو یہ ایک طرح سے شکار ہی تھا، یعنی مچھلیوں کو سمندر سے ان پاٹس میں قید کر لیا گیا تھا۔ لیکن یہ عجیب سا شیطان نے انہیں ہیلا سجایا۔ ایک عرصے تک یہ لوگ اس فعل میں مبتلا رہے۔ ان کے سبل کی وجہ سے اس بستی میں بسنے والے افراد 3 گروپس میں تقسیم ہو گئے۔ 1/3 یعنی 1/3 لوگ تو تھے جو ہفتے کے دن مچھلی کے شکار کرنے سے باز رہے اور شکار کرنے والوں کو منع بھی کرتے تھے کہ ہم یہ کام نہیں کریں گے، یہ غلط کر رہے ہو۔ سیکنڈ گروپ وہ تھا، وہ بھی 1/3 تھے جو خود تو خاموش تھے مگر دوسروں کو منع نہیں کرتے تھے، جب منع کرنے والوں سے کہتے تھے کہ ایسی قوم کو کیوں نصیحت کرتے ہو جنہیں اللہ عز و جل سخت عذاب دینے والا ہے۔ تیسرے نمبر پر 1/3 وہ تھے جو خطا کار لوگ تھے، جنہوں نے اللہ کے حکم کی مخالفت کی اور ہفتے کے دن مچھلی کا شکار کیا، اسے کھایا، اسے بیچا۔ اور جب مچھلی کا شکار کرنے والے لوگ اس مصیبت سے باز نہ آئے تو منع کرنے والے گروہ نے ان سے کہا ہم تمہارے ساتھ میل جول نہ رکھیں گے۔ اس کے بعد انہوں نے گاؤں کو تقسیم کیا اور درمیان میں ایک دیوار کھینچ دی۔ منع کرنے والوں کا ایک دروازہ الگ تھا جس سے وہ آتے جاتے تھے، اور خطا کاروں کا دروازہ الگ تھا، جدا تھا۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے ان خطا کاروں پر لعنت کی تو ایک روز منع کرنے والوں نے دیکھا کہ خطا کاروں میں سے کوئی باہر نہیں نکلا، تو انہوں نے خیال کیا کہ شاید آج شراب کے نشے میں مدہوش ہوں گے، کوئی آواز نہیں ہے، کسی بچے کی آواز نہیں آ رہی، کسی دروازہ کھلنے کی آواز نہیں آ رہی۔ اور جب وہ دیوار پر چڑھے اور اس طرف دیکھا تو حیران ہو گئے، لرز گئے کہ ان کی تو صورتیں ہی بدل گئی تھیں۔ ادھر انسان نہیں بلکہ بندر تھے۔ اب یہ لوگ دروازہ کھول کر اندر داخل ہوئے، چاہے رشتہ داریاں تو تھیں نا، اپنے رشتہ داروں کو تلاش کرتے تھے لیکن پہچان نہیں پا رہے تھے، مگر وہ بندر انہیں پہچان رہے تھے۔ ان کے کپڑے آ کے سونگھتے، آنسو بہاتے، یعنی بندر انسان کو پہچان رہے تھے، انسان اپنے رشتہ دار بندروں کو نہیں پہچان رہے تھے۔ ان لوگوں نے پھر بندر ہو جانے والوں سے کہا کہ ہم لوگوں نے تمہیں اس سے منع نہیں کیا تھا؟ انہوں نے سر کے اشارے سے کہا ہاں۔ اس کے 3 دن بعد وہ سب ہلاک ہو گئے اور منع کرنے والے سلامت رہے۔ ناظرین، وہ گروہ جس نے خاموشی اختیار کی تھی، اس کے افراد مچھلی کے شکار پر بالکل راضی نہ تھے بلکہ ان شکاریوں سے متنفر تھے، جبکہ انہیں سمجھاتے اس لیے نہیں تھے کہ ان کے ماننے کی امید نہ تھی،
اس سے بظاہر یہی سمجھ آتا ہے کہ یہ لوگ بھی نجات پا گئے تھے، کیونکہ جب کسی کے ماننے کی امید نہ ہو تو پھر امر بالمعروف کرنا فرض نہیں رہتا، ہاں افضل ضرور ہوتا ہے، نیز امر بالمعروف فرض کفایہ ہے، لہذا جب ایک گروہ یہ کر ہی رہا تھا تو ان پر بھی عین ہی اب یہ فرض نہیں رہا تھا۔ بنی اسرائیل کا یہ تیسرا گروہ جو ساکت رہا، اس کے حق میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ وہ مغفور ہیں، کیونکہ امر بالمعروف تو فرض کفایہ ہے، بعض کا ادا کرنا کل کا حکم رکھتا ہے، اور ان کے سکوت کی وجہ یہ تھی کہ یہ ان کے سدھرنے سے مایوس ہو چکے تھے۔ حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تقریر حضرت ابن عباس کو بہت پسند آئی، اور آپ نے سرور سے اٹھ کر ان سے معانقہ بھی کیا اور ان کی پیشانی کو بوسہ دیا۔ آئیے اب قرآن کی زبانی سنتے ہیں اس واقعے کے بارے میں ہمارا قرآن ہمیں کیا فرماتا ہے۔ وَاسْأَلْهُمْ عَنِ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ حَاضِرَةَ الْبَحْرِ إِذْ يَعْدُونَ فِي السَّبْتِ إِذْ تَأْتِيهِمْ حِيتَانُهُمْ يَوْمَ سَبْتِهِمْ شُرَّعًا وَيَوْمَ لَا يَسْبِتُونَ لَا تَأْتِيهِمْ كَذَلِكَ نَبْلُوهُمْ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ وَإِذْ قَالَتْ أُمَّةٌ مِّنْهُمْ لِمَ تَعِظُونَ قَوْمًا اللَّهُ مُهْلِكُهُمْ أَوْ مُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون فلما عتوا عما نهوا عنه قلنا لهم كونوا قردة خاسئين۔ اور ان سے اس بستی کا حال پوچھو جو دریا کے کنارے پر تھی، جب وہ ہفتے کے بارے میں حد سے بڑھنے لگے، جب ہفتے کے دن تو مچھلیاں پانی پر تیرتی ہوئی ان کے سامنے آتی، اور جس دن ہفتہ نہ ہوتا اس دن مچھلیاں نہ آتی۔ اسی طرح ہم ان کی نافرمانی کی وجہ سے ان کی آزمائش کرتے تھے۔ اور جب ان میں سے ایک گروہ نے کہا تم ان لوگوں کو کیوں نصیحت کرتے ہو جنہیں اللہ ہلاک کرنے والا ہے یا انہیں سخت عذاب دینے والا ہے، انہوں نے کہا تمہارے رب کے حضور عذر پیش کرنے کے لیے، اور شاید یہ ڈریں۔ پھر جب انہوں نے اس نصیحت کو بھلا دیا جو انہیں کی گئی تھی تو ہم نے برائی سے منع کرنے والوں کو نجات دی، اور ظالموں کو ان کی نافرمانی کے سبب برے عذاب میں گرفتار کر دیا۔ پھر جب انہوں نے ممانعت کے حکم سے سرکشی کی، ہم نے ان سے فرمایا دھتکارے ہوئے بندر بن جاؤ۔ ناظرین، یہاں ایک بات بڑی توجہ والی ہے، حدیث پاک میں ہے کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ایک شخص نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا بندر اور خنزیر مسخ شدہ لوگ ہیں؟ رسول کریم علیہ السلام نے فرمایا اللہ کریم نے کسی قوم کو ہلاک کر کے یا کسی قوم کو عذاب دے کر اس کی نسل نہیں چلائی، اور بندر اور خنزیر تو ان سے پہلے بھی ہوتے تھے۔ ایک دفعہ ام المومنین حضرت سیدتنا ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے نبی کریم علیہ السلام سے مسخ کی گئی قوم کے بارے میں سوال کیا کیا ان کی نسل بھی ہے؟ ارشاد فرمایا جس کسی کو بھی بس کیا گیا اس کی نسل و اولاد نہیں ہے۔ لہٰذا معلوم یہ ہوا کہ موجودہ بندر اس قوم کی اولاد میں سے نہیں، کیونکہ وہ تو فنا کر دی گئی تھی۔ بعض لوگوں نے اس واقعے کی بڑی عجیب تعویل کی کہ وہ حقیقتاً بندر نہیں بنے تھے بلکہ ان کی عادتیں بندروں جیسی ہو گئی تھی۔ یہ تعویل غلط ہے ناظرین، ان کی عادتیں تو پہلے ہی بندروں والی تھی، حرص، گھٹیا پن وغیرہ، جس نے انہیں حقیقی بندر بنا دیا گیا۔ ناظرین، اب اس واقعے سے سبق کیا ملتا ہے؟ شہر ایلا والوں کے واقعے میں ان لوگوں کے لیے بڑی عبرت ہے جو شرعی احکام کو باطل کرنے اور حرام چیزوں کو حلال کرنے کے لیے غیر شرعی ہیلوں کا سہارا لیتے ہیں۔
جیسے سود کو نفع کا نام، بے پردگی کو آزادی کا نام، موسیقی کو روح کی غذا کا نام، ڈانس کو آرٹ کا نام، شراب کو کوئی دوسرا نام دے کر حلال کہتے ہیں اور فروغ دیتے ہیں۔ یہ سب حرام حیلوں کے مرتکب بنتے ہیں۔ سرکار دو عالم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، جیسا یہودیوں نے کیا تم اس طرح نہ کرنا کہ تم اللہ تعالیٰ کی حرام کردہ چیزوں کو طرح طرح کے حیلے کر کے حلال سمجھنے لگو۔ یاد رہے کہ اسلامی احکام کو باطل کرنے کے لیے حیلہ کرنا حرام ہے، جبکہ حکم شرعی کو کسی دوسرے شرعی طریقے سے حاصل کرنے کے لیے حیلہ کرنا جائز ہے اور قرآن و سنت سے ثابت ہے۔ البتہ مفتیان کرام سے شرعی رہنمائی لیے بغیر از خود حیلہ نہ کیا جائے۔ بہرحال ناظرین، یہ ایسا واقعہ ہے جب بھی پڑھیں تو عقلیں حیران ہو جاتی ہیں۔ چہرے بدل دیے گئے، انسان کو بندر بنا دیا گیا۔ اللہ جب ناراض ہوتا ہے تو کیسے کیسے عذاب نازل ہوتے ہیں۔ اللہ ہمیں اپنے عذاب سے محفوظ فرمائے، اپنے فرما بردار بندوں میں شامل رکھے اور گناہوں والی زندگی سے محفوظ رکھے۔ انشاءاللہ اگلے کسی پروگرام میں ایک اور سبق آموز داستان لے کر، ایک اور قوم کا واقعہ لے کر حاضر ہوں گے۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔